أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اللہ کان عفوا غفورا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے: اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے، تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں. تو یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے. پچھلی آیت میں یہ عرض کیا تھا کہ غسل کرنا جنبی کے لیے لازم ہے اگر کوئی عذر نہ ہو تو، لیکن اگر عذر ہو تو اس کا بیان ان لفظوں میں آیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، آیت کا آدھا حصہ. تو بہرحال اس آیت کے اندر پانی کے استعمال سے معذوری کی 3 صورتیں بتلائی گئیں، جن صورتوں میں انسان معذور ہوتا ہے. ان کنتم مرضی، جی یعنی ایک بیماری ہے کہ پانی اس میں نقصان کرتا ہے، مثلا پانی استعمال کرو تو مرض بڑھ جائے گی یا مرض لگ جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ درپیش ہے، سفر پہ موجود ایک شخص ہے ہی سفر میں، اور سفر والے چونکہ پہلے زمانے میں مشقیں پانی کی بھر کر اونٹوں پر لاد کر سفر کیا کرتے تھے، اور لمبے لمبے صحرا ہوتے، دور تک کہیں پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس کے پاس، مسافر کے پاس پانی تو ہے لیکن اتنا ہے کہ اگر وضو کر لے جی تو ظاہر ہے پھر، یا مثلا غسل کر لے، جنابت کی حالت ہے تو وہ پیاس سے ہلاک ہونے کا اس کو خطرہ ہے، دور تک پانی کہیں نہیں ملے گا. ایک تیسری صورت یہ ہے کہ پانی بالکل موجود ہی نہیں. اب البتہ اس پانی موجود نہ ہونے کی صورت کے ساتھ 2 صورتیں طہارت کی ضروری ہونے کی بیان فرمائیں. ایک یہ کہ کوئی استنجا کر کے فارغ ہو کر آیا، یعنی پیشاب خانہ کر کے آیا، تو ظاہر بات ہے پیشاب خانہ کرنے کی وجہ سے اس کا وضو ختم ہو گیا تو اس کو وضو کی ضرورت ہے. یا بیوی سے قربت و جماع کر لیا اور غسل کی حاجت ہو، یا مثلا اور کوئی سبب پایا گیا غسل واجب ہونے کا، اور ان دونوں میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا گیا. تو بہرحال اس میں ہے فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم، جن تیمم کا طریقہ بھی گویا ساتھ سکھا دیا گیا. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی ایک خاص سفر میں، ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لا رہے تھے واپسی. تو بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی، فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے، اور اس سفر میں جانے سے پہلے حضرت عائشہ نے اپنی بہن حضرت اسماء سے ایک گلے کا ہار واپس کر دینے کے وعدہ پر مستعار لے لیا تھا، مانگ لیا تھا کہ چلو مجھے ہار دے دو، میں واپس دے دوں گی. تو وہ ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا. اب اس کی تلاش کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع قافلہ ٹھہر گئے، کیونکہ پرایا ہار ہے اس کو واپس کرنا ہے، اپنا ہوتا چلو چھوڑ ہی دیتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب نہ تو ہمارے پاس پانی تھا اور نہ وہاں اس میدان میں جہاں پڑاؤ ڈالا تھا کہیں پانی نہیں تھا. تو بڑی پریشانی ہوگی، پانی کی کمی، اور ادھر لوگ رکے ہوئے ہار کی تلاش میں. تو لوگ میرے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میری شکایتیں کرنے لگے کہ دیکھو جی کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے کیسی مصیبت میں پڑ گئے. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ویسے تو ٹھنڈے مزاج کے تھے، تو بہرحال ان کو بھی کچھ غصہ آ گیا. چنانچہ میرے والد صاحب میرے پاس تشریف لائے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے. آتے ہی کہنے لگے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو دوسرے لوگوں کو یہاں روک رکھا ہے، اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے نہ یہاں کوئی پانی کہیں نظر آ رہا ہے. جی تو بہرحال کہتے ہیں مجھے خوب ڈانٹا ڈپٹا، جو اللہ کو منظور تھا مجھے کہا.
باپ تھا بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ سکتا تھا، اس کو سخت باتیں بھی کر سکتا تھا، انہوں نے کی۔ خیر رات گزر گئی، اب صبح کو لوگ جاگے لیکن پانی کوئی نہیں، اب وضو کا ٹائم ہو گیا، اب فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تیمم نازل فرما دی، بس فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا ہے جی تو پھر پاک مٹی کا قصد کرو۔ تو اب آیت نازل ہو گئی، سب نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ تو کہتے ہار تو ملا شلا نہیں تھا رات کو، اب صبح جو ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو جس پر کہتی ہیں میں سوار تھی تو اس کے نیچے سے ہار ہی مل گیا۔ تو بہرحال پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ پر بڑے ہی غصہ ہو رہے تھے کہ اس نے سارا رولا ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے ہیں، لیکن جب تیمم کی رخصت کے حکم کو سنا نا تو پھر تو خوشی خوشی اپنی بیٹی صاحبزادی کے پاس آئے، حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ تم بڑی مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کام کی وجہ سے جی مسلمانوں کو اتنی بڑی رخصت مل گئی، اب ہمیشہ کے لیے ان کے لیے آسانی ہوگی، جب بھی پانی نہیں ملے گا تیمم کر لیں گے۔ اب آگے فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اس میں طریقے کی طرف کیا اشارہ فرمایا کہ یعنی اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ فقہا نے لکھا ہے، ویسے تیمم کے احکام تفصیلی تو فقہ کی کتابوں میں جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، البتہ یہ ہے کہ کچھ طریقہ یہاں سمجھ لینا چاہیے۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کرنے سے پہلے تو نیت کرے، کیونکہ تیمم کا معنی قصد کرنا ہے، نیت کرنا ہے، گویا نیت تیمم کے لفظ میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے پہلے دل میں ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، بہرحال جو لفظ بھی ذہن میں رکھے۔ تو تیمم میں نیت فرض ہے، بغیر نیت کے کوئی مسح کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا، تو بہرحال نیت لازمی کرے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے، اگر گرد زیادہ لگ جائے، مٹی بہت زیادہ لگ جائے، ایسے ہوتی ہے بعضی جگہ مٹی کے ہاتھ مارو تو پوری مٹی پوری ساتھ لگ جاتی بہت زیادہ، تو اس کو جھاڑ دینا چاہیے، نفض کرنا، اور ہاتھوں کو پھر تمام منہ پر پھیریں، لیکن ایسا ہاتھوں کو پھیرنا یعنی مسح کرنا ہے ہاتھ پھیرنے منہ پر کہ کوئی حصہ بھی بال برابر بھی باقی نہ رہے۔ پھر اس طرح دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں اور پھر دونوں ہاتھوں پر اپنی کونیوں کے ساتھ اس طرح پھیریں دونوں ہاتھوں کو کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، یعنی مطلب یہ کہ پورا بازو کونی کے سمیت، مونڈوں تک نہیں لے جانا، کونی سمیت ہو، بس جیسے وضو میں دھویا جاتا ہے کونی سمیت اس طرح ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو جہاں ہاتھ نہ پہنچا ہو، اگر بال برابر بھی ناخن برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا، تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ پورا استیعاب کرنا چاہیے، پورا مسح کرنا چاہیے۔ تو آج کل لوگوں نے بعض دفعہ کوئی چھلا پہنا ہوتا ہے، کسی نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ انگوٹھی چھلے پر ہاتھ پھر گیا، بلکہ انگوٹھی چھلے کو اتارو یا کم از کم دوسری جگہ پر ہاتھ پھیرنے سے اس کو ہلا کر دوسری سائڈ پہ لے جاؤ، اس جگہ سے ہٹا کر پھر اس جگہ پر ہاتھ پھیرا جائے۔ وضو میں تو پھر بھی ہلانے سے اندر پانی پہنچ جاتا ہے نا، لیکن مسح تو اندر نہیں پہنچتا ہے، اس وجہ سے انگوٹھی کو ہٹانا پڑے گا اس جگہ سے۔ تو باقی کس چیز پر ہاتھ مارنا ہے، تو بہرحال موٹی بات ہے صعیداً طیبہ کا لفظ آتا ہے، صعید کہتے ہیں کس کو، مٹی کو، تو مراد یہ جو بھی زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم کر سکتے ہیں، مثلا مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، گچ ہے، چونا ہے جی، سرما ہے، گندک ہے، سیمٹ ہے، پکی ہوئی اینٹ ہے، یا اینٹ مٹی کے برتن ہیں پکے ہوئے جی، چاہے اس میں پانی بھی بھرا ہو یا خالی ہو، تو بہرحال ان چیزوں سے۔ تو باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر نہیں کر سکتے، مثلا راکھ ہے، وہ تو لکڑی جلتی تو راکھ بنتی، اس پر تیمم ٹھیک نہیں، یا سونا چاندی ہے، فولاد ہے، پیتل تانبا ہے، یا لکڑی گھاس ہے، ان پر بھی تیمم درست نہیں ہے۔ اس طرح تکیہ گدا کپڑے پر بھی تیمم درست نہیں۔ ہاں اگر ان پر اتنی مٹی اور دھول پڑی ہو کہ ہاتھ مارو تو گرد اڑتی ہے یا ان پر نشان پڑتا ہے تو پھر ان سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو باقی رہ گیا وہ تیمم جو ہے نا، یہ دونوں قسم کی حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی جائز ہے۔ یہ حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا صرف وضو ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو طاہر ہونے کے لیے صرف وضو کی ضرورت ہے، یہ حدث اصغر ہے۔ اور حدث اکبر یہ ہے کہ جس کو غسل کرنے کی ضرورت ہو گئی، غسل واجب ہو گیا جی جنابت کی وجہ سے،
تو تیمم جو ہے دونوں کے لیے ایک ہی جیسا ہے. جیسے ابھی طریقہ سیکھ لیا کہ 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر، ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے، دونوں ہاتھ ماریں گے زمین پر تو منہ پر مسح کرنا ہے، دوسری دفعہ دونوں ہاتھ مار کر کیا ہے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا مسح کرنا ہے. تو تیمم چاہے وہ حد سے اکبر کو زائل کرنے کے لیے ہو یا حد سے اصغر کو، دونوں کے لیے ایک ہی قسم کا تیمم ہے. اب تیمم کر لیا تو انسان پاک ہو گیا. اب اس سے نمازیں جو چاہے پڑھے، تلاوت کرے، سجدہ تلاوت کرے، جو مرضی کرے، تو یہ تیمم طہارت کاملہ ہے. ہاں البتہ یہ ٹوٹے گا کیسے تیمم؟ تو جس طرح وضو ٹوٹتا ہے تو تیمم بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے جتنے اسباب ہیں، پیشاب کرنا، پخانہ کا، خروج ری ہے، خون کا نکل آنا ہے، یعنی اور جو بھی نواقض وضو ہیں، وضو کو توڑنے والے امور ہیں، تیمم بھی اس سے ٹوٹ جائے گا. اور باقی کیا ہے، جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا اگر وہ ختم ہو گیا تو پھر بھی تیمم ختم ہو جائے گا. مثلا کسی شخص کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب پانی پر قدرت ہوگی، پانی مل گیا، یا پہلے کیا تھا مثلا مریض تھا اب ٹھیک ہو گیا، تو موٹی بات یہ ہے کہ اب اس کا تیمم ختم ہو جائے گا. اب اس کو وضو کرنا، یا اگر غسل کی وجہ سے کیا تھا تو غسل کرنا کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا. تو بہرحال اس آیت میں یہ احکام بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری نمازیں اور ہماری طہارتیں اور ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.